تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قرآن مجید سے فائدہ اٹھانے والے جو متقی ہیں ان کی یہاں پہ چوتھی خصوصیت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اس کی تمام کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں جو کہ رسولوں پر نازل کی گئیں. یہاں نازل کرنے سے مراد قرآن اور سنت ہے. اور اللہ تعالیٰ ایک اور مقام پر فرماتے ہیں وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور اللہ تعالیٰ نے آپ پر کتاب اور حکمت کو نازل کیا. تو وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ میں یہ بات ہے کہ وہ تمام باتوں پر ایمان رکھتے ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر مبعوث ہوئے. یعنی اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ وحی میں وہ تفریق نہیں کرتے کہ ایک حصے پر تو ایمان لے آئیں اور تو کسی حصے پر ایمان نہیں لے کر آئیں، بلکہ وہ سب چیزوں پر ایمان لے کر آتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو چیزیں نازل کیں وہ قرآن ہے. یہ وحی کہتے ہیں قرآن کو، ٹھیک ہے نا. وحی ہے مطلوب کیا ہوتا ہے؟ جس کی تلاوت کی جاتی ہے. اور ایک ہے وحی ہے غیر مطلوب، جس کی تلاوت نہیں کی جاتی. وہ کیا ہے؟ وہ حدیث ہے، وہ سنت ہے. تو وہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اور بات یہ ہے کہ جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر چیز نازل ہوئی ہے ان سب کی تصدیق کرنا. ظاہری ہے الفاظ کی بھی تصدیق کرتے ہیں، مگر ان پر حقیقی طور پر ایمان لانا مقصود ہے کہ حقیقی طور پر عمل میں بھی لے کر آیا جائے. لیکن بہت سارے لوگ اس بات کی تصدیق نہیں کرتے اور صرف قرآن کو ہی لیتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عادات ہیں ان کو نہیں وہ کرتے. تو ایسے لوگ جو ہیں وہ پھر اس چیز کے منکر ہو گئے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بات کی ہے کہ ایک حصے پر تو ایمان لائے ہیں اور دوسرے پہ حصے پہ نہیں لاتے. وما انزل من قبلک کی بات کی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ اس آیت میں اگر آپ دیکھیں کہ تمام کتابوں پر جو کہ اس کتاب یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو بھی نازل ہو گئیں گزشتہ ساری کتابیں ان سب پر ایمان لاتے ہیں. اور اس میں جو خاص طور پر تورات اور انجیل ہیں، ہاں زبور پہلے اور پھر تورات اور انجیل، اور یہ ساری کتابیں جو ہیں اس میں آ جاتی ہیں، ان سب پر ایمان لاتے ہیں. لیکن چونکہ اب قرآن مجید کے نازل ہونے کے بعد ان پر عمل نہیں کیا جائے گا، یعنی کہ زبور تورات انجیل پر اب عمل نہیں کیا جائے گا. عمل کی کتاب اب صرف قرآن مجید ہے، اس لیے کہ اچھا تو یہاں پہ ہم جو دیکھ رہے ہیں وہ بات یہ ہے کہ قرآن مجید نے جہاں پہ ایمان کا ذکر کیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل ہونے والی وحی اور انبیاء کا بھی ذکر کیا. لیکن ایک بات آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بعد کی وحی کا کوئی ذکر آیا ہو یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کے آنے کا کوئی ذکر آیا، تو یہاں پہ ایسا نہیں ہے. تو یہ آیت قرآن مجید کی اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. وما ارسلنا من قبلک کی بات کی اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل میں کہ ہم نے آپ سے پہلے نبی بھیجے. تو مگر یہ کہ پہلے لوگوں کی طرف وحی کی گئی، یہی بات کی گئی جہاں پہ بھی کی گئی. کبھی کہا کبھی فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ جیسے تم لوگوں پر فرض کیا گیا جو تم سے پہلے تھے. اور پھر یہ والی بات کی اللہ تعالیٰ نے کہ ان کا طریقہ جو آپ سے پہلے
ہم اپنے رسولوں میں بھیج چکے ہیں. یعنی بہت مختلف مقامات پہ آپ دیکھیں تو یہ بات آ گئی ہے. وبالآخرۃ هم یوقنون کی بات کی اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد کہ ان کی یہ 5ویں صفت ہے، خصوصیت ہے آخرت پر ایمان لانے والوں کی، متقی لوگوں کی، جو متقی لوگ ہیں وہ کیا آخرت پر یقین رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے وہ سارے امور جو کہ آخرت سے متعلق ہیں وہ سارے کے سارے اس میں آ جاتے ہیں. موت کے بعد جو کچھ بھی انسان کو پیش آنا ہے وہ سب آخرت ہے. تو اللہ رب العزت نے یہ بات یہاں پہ بتا دی ہے کہ وہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں جو کہ متقی لوگ ہیں. سورہ عنکبوت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور یقیناً آخرت کا گھر ہی اصلی زندگی ہے، کاش وہ جانتے ہوتے. اور ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وبالآخرۃ هم یوقنون، یعنی جب اٹھائے جائیں گے بعد میں تو وہ اس بات پہ علم رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، شک نہیں ہے ان کو کسی بھی بات پہ. شک کے مقابلے میں ان کے پاس یہ علم ہے قیامت کے دن کیسے مردوں کو اللہ تعالیٰ اٹھائے گا. اور پھر یہ ہے کہ یقین ایسے علم کو کہتے ہیں، ایسا کامل علم ہوتا ہے یقین کہ جس میں ذرہ برابر بھی شک نہ ہو. جب آپ اپوزٹ کو دیکھتے ہیں نا، یعنی ایک کے مخالف دیکھتے ہیں کہ یقین ہے شک ہے، جب تک آپ شک کو نہیں دیکھیں گے نا آپ کو یقین سمجھ میں نہیں آئے گا. ہاں، تو شک میں ہوتا ہے تردد ہوتا ہے، یہ پتہ نہیں یہ صحیح ہے نہیں ہے، لیکن یقین جو ہوتا ہے نا کامل بھروسہ ہوتا ہے، یقین ہوتا ہے، بس یہ یقین ہے. تو بس اس بات کو سمجھنے کی بات ہے کہ آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ یؤمنون کی بھی بات کر سکتے تھے، یوقنون کی بات کی ہے اللہ تعالیٰ نے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایمان جو ہے وہ اتنا شدید ہونا چاہیے کہ وہ یقین کے درجے کو پہنچ جائے. ایسا ایمان چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ، ایسا یقین ضروری ہے جیسے کوئی چیز آنکھوں کے سامنے ہو. ہاں، ایسے یقین چاہیے، عین الیقین جسے کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم نے پیش ہونا ہے، حساب کتاب دینا ہے، جزا و سزا کا نقشہ ہر وقت ہماری آنکھوں کے سامنے رہنا چاہیے، تو تبھی ہم اپنے اعمال کو درست کر سکیں گے. اور کیسے ہم یہ کام کر سکتے ہیں؟ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اتنی خوبصورت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے ہمیں یہ بات سکھا دی کہ وہ آخرت کو اپنے سامنے رکھتے تھے اور وہ آخرت کو ایسے دیکھتے تھے جیسے کہ سامنے دیکھ رہے ہوں. جیسے کہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بالا خانے میں گیا، یعنی اونچی جگہ پہ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خیمہ لگایا تھا. تو دیکھا کہ وہاں پہ فرض یعنی درخت کے پتوں اور جو کے ایک ڈھیر اور معلق سامان کے علاوہ کوئی چیز نہیں تھی وہاں پہ ان کے حجرے میں. اور وہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے اور جس کے چٹائی کے بالوں کے نشانات آپ کے جسم مبارک پر لگ گئے تھے. تو یہ فقیرانہ منظر دیکھ کر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا بات ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پوری کائنات اور اللہ تعالیٰ کے اتنے برگزیدہ اور اتنے ممتاز فرد ہیں اور قیصر و کسریٰ تو بے انداز و ناز نعمت میں مزے کر رہے ہیں. تو یہ صورتحال دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر بیٹھ گئے اور فرمایا اے ابن خطاب رضی اللہ عنہ، تو شک و شبہ میں مبتلا ہے؟ کسریٰ اور قیصر ایسے لوگ ہیں جن کو ان کی اس زندگی میں یعنی دنیا کی زندگی میں ہی دے دیا گیا،
اور ایک اور روایت پہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں پسند نہیں ہے کہ یہ ناز و نعمت دنیا میں ان کو مل جائے اور آخرت میں ہمیں ملے؟ تو عرض کیا کہ حضرت عمر نے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں، ہم تو یہ چاہتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی پھر ہم کریں، اللہ کا شکر ادا کریں کہ جو چیزیں ہمیں اس دنیا میں نہیں ملی اور وہ آخرت میں ملیں گی، اور یہ کہ یہ تو دنیا تو ایسی ہے کہ بالکل ہاں بالکل خالی دنیا ہے، اور یہاں پہ کچھ ہمیں مل بھی گیا تو کتنی دیر کے لیے ملے گا؟ ہاں جانا تو ہے نہیں ہے نا، چھوڑ کے ہی جانا ہے نا۔ ابھی پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا ایک بہت بڑے سعودیہ کے اور عرب ممالک میں بہت بڑا ایک نام ہے برج خلیفہ، مجھے اس پہ یاد نہیں آ رہا، تو وہ اس کا انتقال ہو گیا، لیکن اس کے پاس بہت دولت تھی، بہت مال تھا۔ وہ سارا مال اور دولت کدھر گئی؟ یہیں پر ہی ہے، وہ تو چلا گیا۔ تو کچھ بھی لے کے تو نہیں جانا نا اپنے ساتھ، خالی ہاتھ ہی جانا۔ اور ایک بہت ہی وہ بھی عرب کنٹری کا ہی ایک آدمی تھا، وہ ابھی اس کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی، لڑکا ہی تھا وہ، تو بہت ہی امیر تھا، بہت امیر کبیر، اتنے قسم کی گاڑیاں اور اتنے قسم کی سونا اور گھر، ہر چیز اس کے پاس تھی۔ تو اس کو جب پتہ چلا نا کہ اس کو کینسر ہو گیا، اس کینسر نے اس کی زندگی بدل دی، اور اس نے اپنی زندگی میں ایسے ایسے کام کر دیے۔ وہ افریقہ چلا گیا، وہاں پہ جو ایتھوپیا میں جو قحط زدہ لوگ تھے ان کی مدد کی وہاں پہ، اور اسلام کو بہت اچھی طریقے سے اس نے اسٹڈی کیا، اور بہت اچھی طرح جو ہے وہ اسلام پہ عمل پیرا ہو گیا۔ مطلب اس کو پتہ چل گیا کہ مجھے چلے ہی جانا ہے تو میں کچھ کر کے چلا جاؤں۔ تو بس ہمارے بھی یہی بات ہے، آنکھیں کھل گئی نا، تو ہماری بھی آنکھیں کھول دیں اللہ تعالیٰ، اور ہم بھی ایسی زندگی گزار کے چلے جائیں کہ بس اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے۔ آیت نمبر 5 ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ تو یہاں پہ جو اولئک کی بات کی ہے اللہ تعالیٰ نے، یعنی وہ لوگ جو بھی ان پچھلی جو گزری ہوئی صفات ہم نے پڑھی ہیں، ہاں ان پر ان کے حامل ہیں، ان کے اندر یہ ساری چیزیں موجود ہیں، تو ان کے لیے ہدایت ہوگی۔ ہدایت تو ان کے لیے ہوگی، اور ہدایت کیا مطلب ہے؟ ہدایت کا مطلب ہے نور بصیرت، یعنی آپ کے دل کی آنکھ سے جو دیکھ رہے ہیں وہ، اور اللہ تعالیٰ کے دین پر استقامت، اللہ تعالیٰ کے دین پر جڑے رہنے والے اور عمل صالح کی توفیق جن کو ملی، وہ لوگ ہیں۔ ہدایت کا مطلب وہ ہے، اور یہ صفات جو لوگ رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو نور بصیرت دیتے ہیں، دین حق پر چلنے کی توفیق بھی دیتے ہیں۔ تو بس یہ بات سمجھنے کی ہے، نفع من علم عمل صالح، عمل صالح نیک اعمال، یہ اور نیک اعمال میں جو بات ہے وہ نیک اعمال اپنی طرف سے بنائے ہوئے نیک اعمال نہیں ہوتے، بلکہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیے ہیں وہی نیک اعمال ہیں، سنت ہے، جو سنت ہے۔ اپنی طرف سے بنایا ہوا کوئی بھی عمل نیک نہیں ہو جاتا۔ جیسے پہلے بھی یہ بات ڈسکس ہوئی تھی کہ نماز میں 2 ہی سجدے ہیں، تیسرا سجدہ اپنی طرف سے کر لیں گے اگر تو وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ اور یہ کہ ہدایت سے روشنی ملتی ہے، ثابت قدمی ملتی ہے، دلیل ملتی ہے، اور صداقت اور توفیق حق، ان سے یہ ہدایت سے مراد یہ چیزیں ہیں۔ اور علی ہدن کی بات کی اللہ تعالیٰ نے، ہدایت پر ہونا،
یعنی اللہ تعالیٰ کے سیدھے راستے پر ہونا. اس سے مراد یہ ہے علی ہدی من ربہم، اپنے رب کی طرف سے عظیم ہدایت پر ہے. اور پھر یہ بات ہے کہ صاحب ہدایت جو ہے وہ ہدایت کی بنا پر ہی بلند اور غالب ہوتا ہے. جس کو ہدایت ملتی ہے نا وہ ہدایت کی وجہ سے ہی بلند ہوتا ہے. اور ضلالت اور گمراہی جو ہے وہ جو اس میں ہوتا ہے، گمراہی میں کے گڑھے میں ہوتا ہے، وہ حقیر ہوتا ہے، انتہائی حقیر. اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی کوئی وقت نہیں ہے. اولئک ھم المفلحون کی بات کی اللہ تعالیٰ نے، یعنی کہ یہی لوگ ہیں جو کہ فلاح پانے والے ہیں. ہاں جی، کامیاب لوگ ہیں. یعنی خوف سے نجات کا نام اصل میں کامیابی ہے. ان کو کوئی خوف نہیں ہے. اللہ کی رضا کے لیے جو کام کرتے ہیں اور جنت چاہنے کے لیے جو کام کرتے ہیں، برائیوں سے جو اپنے آپ کو روکتے ہیں، تو وہی اللہ تعالیٰ کی دائمی جنتوں کے مستحق ہوں گے اور وہ جنت میں جانے والے ہوں گے. اور یہی اصل میں کامیابی ہے. اصل کامیابی تو یہی ہے، جنت. ہاں بالکل بالکل. آپ دیکھیں دنیا میں ہم سمجھتے ہیں کہ شاید جس کے پاس مال ہے وہ کامیاب ہے، جس کے پاس کوئی شہرت ہے وہ کامیاب ہے، جس کے پاس سکون ہے. اب سکون آپ کس کو کہیں کہ مال میں کوئی سکون تلاش کر رہا ہے، کوئی اولاد میں سکون تلاش کر رہا ہے، کوئی اس طرح کا سکون آپ کو کہیں نہیں ملے گا جو جنت کا سکون ہے. کیونکہ دنیا تو آزمائش ہے. اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ دے کے بھی آزماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ لے کے بھی آزماتے ہیں. ہر چیز میں اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں، کسی کو کم یا زیادہ. تو جو اس راستے کے سوداگر ہیں، تو جو اس راستے میں چلتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کا راستہ جو ہے، تو وہ بدبختی سے بچ جاتے ہیں، ہلاکت سے، خسارے سے بچ جاتے ہیں. اور وہ جو گڑھے ہیں ان میں گرنے سے بچ جاتے ہیں. اور پھر یہ بات ہے کہ جنت میں داخلے کی جو وجہ ہے وہ یہی ہے کہ اس نے دنیا میں طہارت حاصل کی اور اس پر ڈٹا رہا، اور اللہ تعالیٰ نے جو جو احکام کہے تھے اس پر کامل رہا، ڈٹ گیا، تو آگ سے اس کو نجات ملی اور جنت اس کا مقدر بنی. تو اصل کامیابی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا، کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے اور انسان دوزخ سے بچا لیا جائے اور جنت میں پہنچا دیا جائے، داخل کر دیا جائے. تو اصل کامیابی یہ ہے. تو سورہ آل عمران میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. تو جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا. اصل کامیابی تو یہ ہے. تو اللہ تعالیٰ اگر ناراض ہو جائیں گے تو پھر اس کا انجام کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اگر ناراض ہو گئے تو پھر کیا انجام ہوگا؟ تو پھر جہنم، عذاب، ذلت، رسوائی، یہ ہوگا. آیت نمبر 6 ہے ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا ان پر برابر ہے کہ آپ نے انہیں ڈرایا ہو یا نہ ڈرایا ہو، وہ ایمان نہیں لائیں گے. ان الذین کفروا میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو پچھلی آیت ہے اور یہ والی آیت، سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ یہ دو آیات رؤسائے یہود حیی بن اخطب اور کعب بن اشرف اور ان جیسے دوسرے لوگوں کے لیے نازل کی گئیں. تو حقیقت میں جو کفر ہے اس تعلیم یا اس کے کچھ حصے سے انکار کا نام ہے جسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے.
یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں اس کا جو انکار کرے گا وہ کیا کرے گا؟ کفر کرے گا. اور کفر کی 4 قسمیں بیان کی ہیں علماء نے. ایک ایسا کفر ہے کہ جو فرعون کا کفر تھا، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہی دل و زبان سے منکر تھا. وہ کہتا تھا انا ربکم الاعلیٰ، کہ میں سب سے بڑا رب ہوں. ہاں، تو اس نے اپنے آپ کو ہی رب بنا لیا تھا، وہ انکار کر دیا تھا اللہ تعالیٰ کا. اور دوسرا کفر جو تھا وہ اللہ تعالیٰ کو دل سے ماننا اور زبان سے اقرار نہ کرنا. دل میں تو مانتے ہیں کہ اللہ ہے لیکن زبان سے نہیں کہتے. وہ ابلیس کا کفر ہے. ابلیس کا کفر ہے. اور تیسرا جو کفر ہے وہ دل اور زبان دونوں سے اللہ تعالیٰ کو ماننا لیکن اس کا حکم نہیں ماننا. وہ جیسے کہ ابو طالب اور اہل کتاب کا کفر ہے. دل سے بھی مانتے ہیں لیکن یہ کہ اس زبان اور دل دونوں سے تسلیم کرنا لیکن حکم نہیں ماننا. چوتھا کفر جو ہے وہ منافقوں کا کفر ہے. زبان سے سب کچھ کہتے ہیں لیکن دل میں کچھ بھی نہیں ہے. دل میں کوئی ایمان نہیں ہے، صرف زبانی کلامی بات ہے. ان الذین کفروا، تو یعنی کہ جنہوں نے اس طرح انکار کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. خوشخبری یہ خبر دی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ جو کفر پر جمع ہیں تو اس طرح کہ کوئی انہیں کفر سے ہٹا نہیں سکا. یعنی کہ اس طرح ڈٹ گئے، جیسے کہتے ہیں نا استقامت انہوں نے اختیار کی لیکن کس پہ؟ کفر پہ. تو آپ ایسے لوگوں کو آپ ڈرائیں بھی یا نہ ڈرائیں کوئی فرق ہی نہیں پڑتا ان کو. ہاں، ان کفار کو کوئی دعوت فائدہ نہیں دیتی کیونکہ اب یہی ہو سکتا ہے کہ ان پر حجت تمام ہو جائے، حجت قائم ہو جائے کہ ان کو جب انجام سے بتایا گیا، ڈرایا گیا کہ کفر کا، ظلم کا انجام یہ ہے، تو یہ انہوں نے کوئی نہیں تسلیم کیا. مسلسل کفر، اللہ تعالیٰ نے ان کی نافرمانیاں کرنے کی وجہ سے ان کے دلوں کو حق قبول کرنے سے روک دیا. یعنی یہ استطاعت ہی ان کے اندر ختم ہو گئی، اس لیے یہ لوگ ایمان نہیں لے کر آئیں گے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید یہ تمنا تھی کہ سارے ہی لوگ ایمان لے آئیں. تو اس مقصد کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت کوششیں کرتے تھے، اپنے آپ کو بھلاتے تھے. اور اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو اس لیے گھلاتے ہیں کہ یہ لوگ ایمان نہیں لے کر آتے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر واضح کر دیا ہے کہ ایسے لوگوں کے نصیب میں ایمان نہیں ہے جنہوں نے کفر پر استقامت قائم کر لی ہے. اس آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی قوم کے جھٹلانے پر تسلی بھی دی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر حسرت نہ کریں، نہ ان کے ایمان کی امید اور نہ ان پر ملامت کریں. اور ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ تمام لوگ اسلام میں داخل ہو جائیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دے دی ہے کہ ایمان وہی لائے گا جس کے لیے نیک بختی لکھ دی گئی ہے، اور جس کے لیے بدبختی لکھ دی گئی ہے وہ گمراہی ہو کر رہے گا. تو جب یہاں پہ یہ بات بتا دی گئی کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان لے کر آئیں گے، تو پھر ہم کیا انہیں ڈرانا چھوڑ دیں؟ پھر کیا ہم ایسے افراد کو یہ باتیں بتانا چھوڑ دیں کیا؟ کیونکہ وہ تو ایمان نہیں لے کر آئیں گے. تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ جو بات بتائے گا، جو اللہ تعالیٰ کی بات بتائے گا تو اس کو تو ضرور ثواب ملتا ہی رہے. اور سواء علیہم، ان کے لیے تو برابر ہے
کہ خواہ آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، لیکن نصیحت جو کرتا رہے گا اس کے لیے تو فائدہ ہوگا نا، اس کو جو ہے وہ سارا اجر بھی ملے گا اور اس کے عمل بھی اس طرح سے بدلتے چلے جائیں گے، چاہے سامنے والا قبول کرے یا نہ کرے، اس سے تو بتاتا ہی رہنا ہے، اور پھر یہ کہ وہ اس کو اس کا اجر ملتا رہے گا اور اس کے عمل میں بھی تبدیلی آتی رہے گی۔ اور یہ کہ یہ بات اللہ تعالیٰ نے یہاں پر صاف طور پر بتا دی ہے۔ اور یہ بھی بات ہے کہ جب اگر کوئی سامنے والا آپ کی بات نہیں مان رہا تو آپ گنہگار نہیں ہوں گے، اور آپ کوئی اس کے اوپر وہ نہیں ہے، داروغہ نہیں ہے کہ اگر وہ نہیں کرے گا تو آپ کو کوئی پوچھ ہوگی۔ آپ نے بتا دیا، اچھے انداز سے بتانا ہمارا فرض ہے، بہت اچھے بہتر انداز سے ہے، آگے اس نے عمل کرنا یا نہیں کرنا یہ اس کے ہاتھ میں ہے، ہم نے تو اپنا کام کر دیا اور کرتے ہی رہنا ہے۔ چاہے جیسے والدین کے لیے اولاد کو کہتے ہی رہنا ہے، چاہے ان کی اولاد جوان ہو جائے، چاہے ان کی اولاد بچوں والی ہو جائے، چاہے ان کی اولاد کسی بھی ایج میں پہنچ جائے، والدین کا کام تو اولاد کو کہنا ہے۔ ہاں، اولاد کی تربیت والدین کے کیونکہ ذمہ ہے نا، تو یہ تو کرنا ہی کرتے ہی رہنا ہے۔ اور بھی جو ہے جتنے بھی افراد ہیں ان تک کے پیغام تو پہنچانا ہی پہنچانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔